بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمیشہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں عورتوں کی بات کرتی ہوں، اور کئی دفعہ پھر میں نے ویڈیوز ایسی بھی کی ہیں جس میں نے بتایا کہ کس طرح مردوں پر ظلم ہوا۔ آج ایک اور کہانی ایسی ہے جس پر مرد جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوا، اس قدر شدید ظلم کا شکار ہوا کہ آپ یقین کریں کہ جب اس کی کہانی میں سن رہی تھی اور جب مجھے اس کی پوری ڈیٹیلز میرے سامنے آئی اور جب ہماری بات ہوئی اس کے اوپر ساری کہ کیا معاملہ کس طرح ہوا، اس شخص کو جس بے دردی سے مارا گیا نا، آپ سوچئے کہ انسان کتنا ایک ظالم ہو سکتا ہے کہ چھریاں ماری گئیں، چھری ٹیڑھی ہو گئی تو پھر پتھر سے اس کے گلے پر اس طرح سے اٹیک کیا گیا کہ اس کے گلے کی جو رگیں کاٹ دی گئیں، اور اس کے بعد اس کے منہ پر اینٹیں ماری گئیں، اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا۔ اور جرم کیا تھا کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا تھا، اور اس کی بیوی طلاق کیوں چاہ رہی تھی، اس نے یہ تمام تر چیزیں کی کس طرح سے، یہ واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں جس میں ایک پسند کی شادی ہوتی ہے، اس میں لڑکی کے والدین تو راضی ہوتے ہیں لیکن لڑکے کے والدین کو بھی راضی کرنا باقی ہوتا ہے، لیکن شدید غصے کے عالم میں وہ شخص کیا کر جاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، جس کے بعد اس کے پاس اور کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ پہلے واقعے کی طرف آتی ہوں جہاں پر شوہر کی وفا اور محبت بیوی کے لیے کافی نہ تھی، اور صرف اور صرف طلاق نہ دینے پر اس بیوی نے اپنے جس شخص سے یہ شادی کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ مل کر اس نے کیا کام کیا، ذرا یہ سنیے گا۔ بیسیکلی عثمان جو ہے اس شخص کا نام ہے جو کہ جس کی اس لڑکی کے ساتھ دوستی تھی، اور بیوی کا نام ہے مزمل، اور اس کا شوہر جو ہے اس کو بیسیکلی اس کی بیوی نے کھانے میں پہلے گولیاں ملا کر دیں۔ گولیاں جو ہیں کوئی 80 روپے کی، وہ کہتی کہ میں نے گولیاں منگوائیں اور میں نے سالن میں ملا کر اپنے شوہر کو کھلا دی۔ وہ کہتی کہ میں نے اتوار والا دن تھا، صبح کا وقت تھا، میں نے اپنے شوہر ابو ذر کو یہ 6 گولیاں جو ہیں یہ میں نے کھانے میں ملا کر دے دیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ عثمان یعنی جس سے یہ شادی کرنا چاہتی تھی وہ لڑکا گھر آتا ہے اپنے دوست اسد کے ساتھ، اس کا شوہر اس وقت بے ہوش ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ عثمان کا دوست جو اسد اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، تم لوگ پکڑے جاؤ گے، تم ایسا نہ کرو، ارادہ تبدیل ہو گیا ان کا۔ اچھا، وہ کہتی ہے کہ اگر یہ میرا شوہر ہوش میں آیا تو میں سے معافی مانگ لوں گی، کیونکہ میں بھی ڈر گئی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ پتہ تو چل جائے گا کہ مجھے نشہ دیا گیا ہے تو یہ مجھے مار دے گا، اور میں جو ہوں میں بہت ڈری بھی تھی۔ وہ کہتی ہے اس دوران میں عثمان جو ہے وہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرا ہاتھ اس نے پکڑا ہوا تھا، اسی دوران میں میرے شوہر کی آنکھ جو ہے وہ کھلی اچانک کی، اس نے ہمیں دیکھا اور بولا کہ اب تم لوگوں کی خیر نہیں ہے، میں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا ہے اور اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد عثمان جو ہے اپنے دوست کو لینے کے لیے چلا گیا، اور وہ کہتی کہ میں بہت ڈر گئی تھی، میں اپنی دوست ماریا کے گھر چلی گئی۔ عثمان یعنی کہ وہ شخص جس سے کہ یہ محبت کرتی تھی۔ اچھا، اب عثمان اور اسد جو ہے وہ کہتی ہے کہ پھر وہ دوبارہ سے گھر آئے اور ابو ذر کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گئے۔ اب یہ دونوں اس کو کیوں لے کر گئے یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، کیونکہ ان دونوں نے جو بتایا ہے کہ ہم نے اس کو کیا کہا اور ہم اس کو کیوں اپنے ساتھ لے کر گئے۔ وہ کہتی ہے اس کے بعد وہ لڑکا جس سے کہ یہ شادی کرنا چاہتی تھی، یہ لڑکی کا بیان میں آپ کو سنا رہی ہوں، کہتی ہے کہ شام کو وہ لڑکا آتا ہے، میں نے پوچھا کہ ابو ذر کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ اسد جانے اور ابو ذر جانے، یعنی کہ اس کا دوست جانے اور ابو ذر جانے، یعنی اس نے ابھی اس کو نہیں بتایا۔ اس دوران وہ کہتی ہے کہ میری بچی کی طبیعت ذرا خراب ہو جاتی ہے، ہم میڈیکل سٹور میڈیسن لینے جاتے ہیں، وہاں اسد کا عثمان کو فون آتا ہے اور کہتا ہے کہ پیٹرول اور ماچس لے کر آؤ، اس کے پاس پہنچو۔ اب بیسیکلی اسد جو ہے عثمان کا دوست ہے، عثمان جو ہے اس لڑکی کا دوست ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے اپنی ساری زندگی کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہماری شادی ہوئی، اس کے 2 ماہ کے بعد ہی میں ایک لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی 12 تولے زیور لے کر، اس لڑکے سے میری دوستی تھی۔ اس کے بعد پھر میری اپنے شوہر سے صلح ہوئی، ابو ذر مجھے واپس لے آیا، اس کے بعد میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ پھر وہ یہ کہتی کہ ایک دن ابو ذر نے مجھے بولا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اپنے دوست سے پیسے لے کر دو، تو وہ کہتی ہے تب میں نے اسی عثمان سے 2000 روپے لے کر اس کو دیے تھے، یعنی کہ اس کے شوہر نے، اب یہ بیوی بیسیکلی الزام لگا رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے جب اس کو ضرورت پڑی تو اس نے اسی میرے دوست کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے مجھ سے پیسے منگوائے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے کئی دفعہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، میں اسے ایزی لوڈ کرواتی تھی، ہم بات کرتے تھے آپس میں۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے میاں سے کئی بار کہا کہ مجھے طلاق دے دو، لیکن اس نے مجھے طلاق نہ دی، اور پھر میں اپنی امی کے گھر چلی گئی خلا کے لیے۔ پھر وہ کہتی کہ میری امی اور آپی نے مجھے بہت سمجھایا، اس کے بعد میں واپس لاہور آ گئی۔ تب وہ کہتی ہے کہ جس سے میں محبت کرتی تھی اس نے مجھے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اسے ہم مار دیتے ہیں تبھی ہم شادی کر سکتے ہیں۔ جو شخص اس قدر غلط کاموں میں ہے وہ بھاگ کے بھی کر سکتا تھا، وہ بھاگ جاتا، چھوڑ دیتا، ان کو شادی کی بھی کیا ضرورت تھی جس طرح سے وہ تعلقات میں رہی ہے اس کے ساتھ۔ اینی وے، اب آگے جو لڑکا ہے جو دوست تھا اس سے پہلے تو پوچھا گیا کہ تم نے اپنے آپ کو اس مشکل میں کیوں ڈالا، تو وہ کہتا ہے
کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں عثمان کے ساتھ چلا گیا۔ عثمان میرے پاس آیا، کافی ڈرا ہوا تھا، مجھے بولا میرے ساتھ جلدی چلو، ابوذر نے ہمیں دیکھ لیا ہے، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں عثمان کے ساتھ گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ ابوذر لیٹا ہوا تھا، کافی نشے کی حالت میں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اسے سالن میں 6 گولیاں ڈال کر دی گئی ہیں۔ پھر ہم نے ابوذر کو اٹھایا اور پیچھے بائک پر بٹھایا اور عثمان جو ہے وہ بائک چلا رہا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ابوذر درمیان میں بیٹھا تھا، میں پیچھے سے بیٹھا تھا، اور ابوذر کو بتایا کہ ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو پہلے گولیاں دی تھیں اور گولیوں کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے تھا، اس کی حالت ابھی کچھ سٹیبل نہیں تھی۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ گھر سے ہم ایک سبزی کاٹنے والی چھری جو ہے وہ ساتھ لے کر گئے تھے۔ ہم ابوذر کو ایک گراؤنڈ میں لے کر گئے، عثمان نے ابوذر کو پکڑ رکھا تھا، میں نے چھریاں ماری، ایک بار کیا تو چھری ٹیڑھی ہو گئی، پھر سیدھی کی اور ماری تو پھر چھری بالکل ہی ٹیڑھی ہو گئی، 3-4 بار کے بعد چھری ٹوٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر کیا کیا کہ ہم نے جو ازار بند ہوتا ہے اس سے ہم نے اس کے گلے کو لپیٹ کر اس کے پاؤں سے دبایا اور تقریباً 10 سے 15 منٹ تک ہم نے اس کا گلا دبائے رکھا، حتیٰ کہ ابوذر کی موت ہو گئی۔ پھر ہم نے کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ واقعی مر گیا ہے، ہم نے ابوذر کو گردن پر کافی پتھر مارے، گردن پر سوراخ ہو گیا تھا اور خون بھی نکلنے لگا تھا۔ آپ سوچیے کہ کس قدر یہ ظالم لوگ تھے، کس قدر، یعنی کہ اس کو پہلے چھریاں ماری، چھری ٹوٹ گئی، اس کے بعد اس کے گلے میں اوزار بند ڈال کے اس کا گلا گھونٹا، اس کے بعد اس کی گردن پہ پتھر مارے کہ گردن میں سوراخ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر میں نے عثمان کو فون کیا کہ پیٹرول اور ماچس لے کر آؤ، ہم اسے کہیں پر دفنا دیں گے یا پھر جلا دیں گے، ساتھ میں ہتھوڑی وہ بھی لے آنا، بیلچا جو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ابوذر کی باڈی پر پیٹرول پھینکا، آگ لگائی، پھر ہم بھاگ کر گھر آ گئے۔ ہم 2-3 ماہ سے بہت پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے، نہ کھا رہے تھے نہ سو پا رہے تھے۔ اب ملزم عثمان یعنی وہ مین لڑکا جو کہ اس لڑکی کا دوست تھا، اس سے اب پوچھا گیا، تو سنیے ذرا اس نے کیا کہانی کہی۔ اس نے کہا کہ میں مزمل سے بہت پیار کرتا ہوں، یعنی کہ اس لڑکی سے، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے، 2 مرتبہ میری وجہ سے اپنے گھر سے بھاگی، اسے کئی دفعہ کہا کہ مجھے طلاق دو، لیکن ابوذر اسے طلاق نہیں دے رہا تھا، نہ ہی گھر والوں نے طلاق لے کر دی۔ اس کے بعد ہم نے یہ پلان بنایا کہ ابوذر مرے گا تب ہی ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ ابوذر جب نشے سے اٹھا اور گالی نکال کر کہا کہ تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور نشے کی حالت میں دوبارہ سو گیا، تب میں اسد کو جا کر لے کر آیا اور ہم اسے گراؤنڈ میں مارنے کے لیے لے آئے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی تو ہو گئی ہے اور اب ہم اس پر بہت شرمندہ بھی ہیں۔ اب پولیس سے جب پوچھا گیا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ پکڑے کیسے گئے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت یہ ابوذر مسنگ تھا، اس کی فیملی نے اس کو تلاش کرنے کے لیے جب پولیس سے رابطہ کیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ پھر جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور جو خاص طور پہ ان کی جو فون کالز ہیں، فون کالز کو ہم نے جب ٹریک کیا، مسلسل یہ لڑکی جو ہے یہ رابطے میں تھی عثمان کے ساتھ، اور اس رابطے میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کی تہہ میں گئے، اور آہستہ آہستہ ہمیں اہل محلہ سے پتہ لگنا شروع ہوا اور کچھ لوگوں سے پتہ لگا جو ان کا تعلق تھا اور جو چھپ چھپ کے ملنے کی ساری کہانیاں تھیں۔ اور اس کے بعد ہم جب اس کی تحقیق میں جاتے گئے اور عثمان نے ہمیں کچھ اور سٹوری سنائی اور لڑکی نے کچھ اور سنائی، اور اس کے بعد جو پولیس کا طریقہ کار ہوتا ہے ان کے اوپر سختی کرنے کا، اس سے جا کر آخر کا یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے اس نے آدھی سٹوری بتا دی، اور باقی کی آدھی سٹوری لڑکی نے ڈر میں اور خوف میں آ کر بتا دی، اور اس کے بعد اس کا دوست جب پکڑا گیا تو اسے پوری ڈیٹیل بتائی کہ کس قدر سختی اور تلخی کے ساتھ اس نے قتل کیا۔ سبق کچھ ہمیں اس کہانی سے یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی زندگی میں خوش نہیں ہے، اور اگر میاں بیوی کا تعلق کچھ ایسا ہے کہ اگر عورت نہیں چاہتی، وہ الگ ہونا چاہتی ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو الگ کر دیں۔ یہ رشتہ زبردستی کا نہیں ہے، یہ رشتہ جو ہے یہ دلوں کا ایک رشتہ ہے، یہ دلوں کے ساتھ جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اولاد تھی، اس کو خود اپنی اولاد کی پرواہ نہیں تھی۔ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، جو انہوں نے کیا وہ تو انتہائی غلط ہے اور اس کی کسی حال میں معافی نہیں ہے، لیکن کسی کے اوپر امپوز نہ کرے۔ کئی لوگ ہیں جن کے اوپر آپ امپوز کرتے ہیں وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو اس طرح کا انتہائی قدم اٹھا کے کسی اور کو مار ڈالتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ جو صحیح راستہ اور جو اسلام نے آپ کو بتایا اس کو اختیار کیا جائے۔ اگر ہم اسلام کے اصولوں پر چلیں تو ہماری دنیا میں بہت سے معاملات بہت اچھے ہو جائیں۔ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ دوسری سٹوری میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔